کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے، یہ میرا مخالف ہے؟ ارے میرے عزیز، اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ خوف و ہراس کا عالم تو آپ نے ابھی 15 اگست کو بھی دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں نے 62 سال تک ترنگا نہیں اٹھایا، ہم نے 15 اگست سن 47 کو جنا کا جھنڈا پھینک دیا اور ترنگا اٹھا دیا۔ ہم سے کہا کہ ثابت کرو یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا ترنگے کا خیال آیا مودی اور ان کی جماعت کو، تو مجھے بڑا پیار آیا کہ چلو یہ تو احساس ہوا، لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروارکر، گروارکر، ہیڈکارکر یہ لوگ غلط تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم جھنڈا نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ پہلوں کو دیش ہو رہی ہے، اس کی کہنے کی تو ہم میں ہمت ہے ہی نہیں۔ ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی گاڑی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ فرض دیکھا؟ کبھی دیکھا کسی ایسے آشرم میں، کسی گرو کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل رہا ہو؟ ہم کو ضرورت پڑی جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے۔ یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھی کہہ کے چلے گئے باہر آئیے، نکلیے، جب تک آئین ہے، جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے، روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے۔ کیسے کہیں، فرق سے کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ سے رہا۔ میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا جب عدالتیں سننا بند کر دیں اور جب پولیس کم غلطی ہو جائے بےایمانی کے ساتھ تو سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سوچیے اس بات پر۔ انفرادی قیادت، میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیٹ کی محبت تھی، میں نے اس لیے اب انفرادی قیادت کی گنجائش نہیں ہے، اجتماعی قیادت کرنی پڑے گی۔ اجتماعی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ وکلا بھی ہوں، وہ ججز بھی ہوں، وہ فوجی بھی ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میری بہنیں بھی ہوں۔ چھوڑ دیجیے کہ وہ بہن حجاب کرتی ہے یا بہن حجاب کے، اب تو نوبت یہ ہے کہ ہم حجاب کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی۔ اب تو نوبت یہاں آ گئی کہ فلاں فلاں شخص ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس بیان کے بعد ایک مولانا کا بیان میں نے سنا کہ نماز قضا کر لو، اب کھلے میں نماز بند کرو۔ قوم یہاں کھڑی ہو گئی اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں مسلک اور فلاں جگہ اور فلاں پارٹی۔ میرے عزیزوں، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک فیصلہ کرو، اپنے کو پہچانو۔ اس ملک پہ احسان ہوگا اگر ہم نے آئین بچا لیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، ہمارے بہت ہی عزیز سلمان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ بہت سے لوگ سیاسی لوگ اور بھی ہیں۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ سیاست، الیکشن جو ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے، الیکشن کے علاوہ سیاست کی جا سکتی۔ یہودی الیکشن نہیں کرتا، پورے دنیا میں خالص۔ RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔
کبھی اس طرح بھی تو سوچ کے دیکھیے. اور یہ جب ممکن ہے جب آپ سوچنے لگیں گے. ماضی میں کھونا چھوڑ دیجیے. جو عورتیں ماضی میں رہتی ہیں مستقبل کا خود کا خاکہ تیار نہیں کرتی. اٹھ کر زوال کی وہ آخری فتح کو ہوتی رام کھڑے. اچھے لوگ جا رہے ہیں. نوجوان بچوں کو میں چاہتا تھا وہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچا سکا. غلطی میری بھی ہے, ہم سب کی غلطی. لیکن ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا ہو جہاں ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مودی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہم نہیں صلاحیت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ کے کسی عہدے یا چیئرمینی کے لیے نہیں آئے ہیں. اس ملک کے آئین کو بچانے آئے ہیں اور آپ کو بچانے آئے ہیں. دل میں تو بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن کہنا بڑا مشکل ہے. کس سے فریاد کریں, کس سے کہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کبھی کبھی تو یہ دل کہتا ہے کہ کون آزاد ہوا, کس کے ماتھے سے سیاہی کی دلا چھوڑی. میرے سین میں اتر دینا مادر ہند تو اداسی ہے وہی خنجر آزاد ہے سینوں میں. موت آزاد ہے لاشوں کی دکان سے. حقائق یہاں پر ہے. یہ کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سوچنے سمجھنے کے توفیق دے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں خدا گواہ ہے کسی عہدے کے لالچ نہیں ہے. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کب خاص طور سے میں اپنی زندگی کے بارے میں میری زندگی کا آخری لمحہ کب ہوگا مجھے نہیں معلوم. وقت بہت کم ہے. اب لیکچر کرنے کا ڈبیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے, عمل کا وقت ہے. قوت دیجیے ایک دوسرے کو, حوصلہ دیجیے. اس ملک کو بتائیے ہم نے ایک بار یہ ملک بچایا تھا, اب پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سے بچائیں. کیونکہ جب ایک میدان یہ بن جائے الیکشن اس پہ ہونے لگے کہ ملک تباہ ہو جائے, فیکٹریاں بند ہو جائیں, نوجوان بے روزگار ہو جائے, میاں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میاں کو ٹھیک کرنے کے الیکشن جیتا بھی جائے, حاکم وقت بھی بنایا جائے, دوسری جماعتیں بھی وہی کرنے لگیں. 15 اگست کو لوگوں نے ترنگے سے محبت دکھائی. کانگریس کو وہی جھنڈا لے کے چل پڑے. کانگریس کو تو پہلا اس دن جھنڈے کے بجائے پورے ہندوستان کو رنگ دیتے. نہرو, آزاد, رحمان اور صادق تعلیم کی فوٹو کے ساتھ کہ ان کو پہچانو تم جھنڈا کہاں سے لے آئے. لیکن وہ بھی لے کے جھنڈا چلتی ہے, کیجریوال بھی جھنڈا لے کے چلتی ہے, بولوی حیدرآباد بھی چلتی ہے. ان کے جال میں کب تک ہو گئے. سوچیے ایک ایونٹ کرا دیا, اس کو کانگریس نہیں چل پڑی. ارے کانگریس کو کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس کون ایسا ہے جو نہیں تھا؟ تم بڑے بڑے بینرس لگواتے, نہرو کے, آزاد کے فلانی کے, یدویا کے, امبیڈکر کے, کوئی بچا تھا؟ میں جو مودی کر رہا ہوں وہ کریں گے. تو جب ایسی شکل پیدا ہو, ایک گروہ تیار ہو, اور وہ گروہ مسلمانوں کا, دلتوں کا, دوسری جماعتوں کا, جو اس ملک کی آئین کو بچا سکے. میں نے زیادہ بات خرچ کر دی, مجھے بچا نہیں دیا, بہت شکریہ. لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے.